قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تنجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز بھائیوں، ہر امت، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ہر امت کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور بھیجا ہے۔ بلکہ ایک امت کے اندر کئی فتنے اور کئی آزمائشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی آزمائش اور کوئی نہ کوئی ایسا فتنہ ضرور ہوتا تھا کہ جو بہت بڑا جو ہے فتنہ کہلاتا تھا۔ تو اس امت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے فتنے رکھے ہیں، بہت ساری آزمائشیں رکھی ہیں، اور سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ اس امت کا وہ ہے مال کا فتنہ۔ تو عزیز بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہوا کرتا تھا، اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال کا فتنہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اس مال کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پوجتے ہیں، وہ اس کو معبود کی حیثیت رکھ دیتے ہیں، اور پیسے سے آگے، مال سے آگے ان کے لیے کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نہ جو ہے وہ دین کوئی معنی رکھتا ہے، نہ کوئی عزت ان کے وہاں کوئی پیسے سے آگے معنی رکھتی ہے، نہ رشتہ داری، نہ جو ہے وہ کوئی دوستی یاری، کوئی چیز بھی جو ہے پیسے سے آگے، مال سے آگے، دولت سے آگے جو ہے ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو سب سے زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں تو پیسے کو دیتے ہیں، مال کو دیتے ہیں، اور جائیداد کو دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، حسن بصری رحمہ اللہ، انہوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ صَنَمٌ يَعْبُدُونَهُ وَصَنَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَالُ، کہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی بت ہوا کرتا تھا جس کو وہ امت والے پوجنا شروع کر دیتے تھے، اور اس امت کا بت جو ہے وہ مال ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ جو ہے اسی مال کو جو ہے اپنا رب، اپنا معبود، اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور اپنی زبان سے نہیں کہتے کہ یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت ہمارا معبود ہے، بلکہ میرے بھائیوں اپنے کردار سے، اپنے جو ہے وہ زبان حال سے جو ہے ان کا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیسے سے آگے جو ہے وہ کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حتیٰ کہ دین کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کر جو ہے وہ دین کو بھیج دیتے ہیں، پیسے لے کر دین کو بھیج دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ کے بندے بننے کے بجائے مال کے بندے بن بیٹھے ہیں، اور دولت، جائیداد اور جو ہے وہ دنیا کا جو ظاہری مال اور متاع ہے اس کے بندے بن بیٹھے ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے جو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ صحیح بخاری کے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا: تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ
ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان تباہ ہو جائے، وہ انسان ذلیل اور خوار ہو جائے۔ کون سا انسان؟ عد الدینار اور عد الدرہم، جو دینار کا بندہ ہے، جو درہم کا بندہ ہے، جو مال کا بندہ ہے، جو ہے وہ دنیاوی جاہ و جلال کا بندہ ہے، دنیاوی مال اور متاع کا بندہ ہے، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل اور خوار ہو جائے۔ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، جس کے لیے سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، اگر پیسہ ملتا رہے تو خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے، اور پیسہ اور مال نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، مال جو ہے یہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور آج ہم سب کچھ جو ہے وہ سمجھتے ہی مال اور مالدار کو ہیں۔ ہمارے ہاں بھی، ہماری نگاہوں کے اندر بھی یا مال کی حیثیت ہے یا مالدار آدمی کی حیثیت ہے۔ ہماری مجلس کے اندر کوئی غریب اور مسکین آدمی آ جاتا ہے، ہم اس کو سلام کرنے کے لیے جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے، ہم جو ہے وہ اس کو سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کرتے۔ اور اگر اسی مجلس کے اندر کوئی صاحب حیثیت آدمی آ جاتا ہے، کوئی مالدار امیر آدمی آ جاتا ہے، غنی آدمی آ جاتا ہے، سارے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری نگاہ کے اندر مالدار لوگوں کی عزت اور اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دیکھیے اور اللہ کی نگاہ میں دیکھیے کہ مالدار لوگوں کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی تشریف فرما ہے، پاس سے ایک آدمی گزرتا ہے، ایک آدمی کا گزر ہوا، فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تقولون فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا، حری ان خطب ان ينكح، یہ آدمی اس قابل ہے۔ اب وہ آدمی مالدار آدمی تھا، پیسے والا آدمی تھا، صاحب حیثیت آدمی تھا، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حری، یہ انسان اس قابل ہے، اس لائق ہے، ان خطب ان ينكح، یہ جہاں پر بھی نکاح کا پیغام بھیجے گا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور یہ انسان اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ وَإِن قَالَ أَن يُسْتَمَعَ، اگر یہ آدمی مجلس کے اندر کوئی بات کر دے تو لوگ بڑی غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، انہماکی کے ساتھ اس کی بات کو سنیں گے۔ یہ تین باتیں کس شخص کے لیے؟ ایک امیر آدمی، صاحب حیثیت آدمی وہاں سے گزرا، اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ تین باتیں کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی کا گزر ہوا، اور وہ آدمی کون سا آدمی ہے؟ امت کا، وہاں کے لوگوں کا، من فقراء المسلمین، فقیر آدمی، مسکین آدمی، غریب آدمی کا گزر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں؟ قالوا، انہوں نے کہا، حری ان خطب الا ينكح، یہ آدمی اس لائق ہے، اس کی یہ حیثیت ہے کہ اگر یہ جہاں پر بھی نکاح کا پیغام بھیجے فوراً انکار ہو جائے گا۔ یہ کسی کی سفارش کر دے، اس کی سفارش کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ کہ کہیں کسی مجلس میں کھڑا ہو کر بات کرے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، اور تمہارے نزدیک اس انسان کی، اس غریب اور مسکین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لو کہ اس مسکین جیسا ایک شخص ہو، اور وہ امیر آدمی جو جس کا گزر پہلے ہوا تھا، اس جیسے آدمیوں سے زمین پوری بھری ہوئی ہو، یہ ایک آدمی ان سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اللہ کے یہاں اس کا زیادہ جو ہے وہ
اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے، اللہ کے ہاں اس کی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو ہے۔ تو میرے بھائیوں، ویلیو اللہ کے ہاں نہ مال سے بنتی ہے نہ دولت سے بنتی ہے، اللہ کے ہاں ویلیو بنتی ہے ایمان سے، اللہ کے ہاں ویلیو بنتی ہے عمل صالح سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہماری نگاہوں کے اندر بھی ایسے شخص کی ویلیو ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی ویلیو ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو ہمیں بھی اہمیت دینا چاہیے کہ جو لوگ مال کے بجائے جو اللہ رب العالمین کے دین کو اہمیت دیتے ہیں، جو اسلام کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ مال کا فتنہ جو ہے یہ انسان کو ایسی ایسی چیزوں کے اندر، ایسی ایسی جو ہے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی، اس فتنے کے اندر مبتلا ہوگا۔ آج دیکھیے، جائیداد بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو جو ہے وہ روشن مستقبل فراہم کرنے کے لیے انسان حلال اور حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من حلال ام من الحرام۔ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں، جو شخص بھی مال کمانے والا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی یہ مال میں نے کہاں سے کمایا ہے، ام من الحلال ام من الحرام، کیا حرام کا ہے یا حلال کا ہے، انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بس اس کی جو ہے وہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہیں نہ کہیں سے مال آتا رہے، مال کہیں نہ کہیں سے آتا رہے، میری جیبیں، میری تجوری، میرا بینک بیلنس بھرا جاتا رہے۔ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال کا بھی ہے یا حرام کا ہے، سود کا تو نہیں، رشوت کا تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا، اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے انسان حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھا ہے، اسی فتنے کے اندر مبتلا ہو کر، اس مال کی فتنے کے اندر مبتلا ہو کر، اس مال کی محبت کے اندر انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان، انسان بوڑھا تو ہو جاتا ہے، عمر کے اعتبار سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن دو چیزیں اس کے اندر ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ جو انسان بڑھتا رہتا ہے، عمر انسان کی زیادہ ہوتی رہتی ہے، دو چیزیں بھی انسان کے اندر بڑھتی رہتی ہیں، زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ الحرص علی المال، پہلی چیز کیا ہے؟ مال کی حفظ، مال کی لالچ، مال کی ہوس اس کے اندر زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ والحرص علی العمر، اور دوسرا جو ہے وہ عمر کی، لمبی عمر کی حرص، لمبی عمر کی لالچ جو ہے اس کے اندر بڑھتی رہتی ہے۔ یہ مال کی لالچ، یہ عمر کی لالچ اور یہ مرتبے کی لالچ، یہ ایسی قبیح چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی ذریبۃ الغنم بافسد لها، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں، وہ دو بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا یہ دو چیزیں انسان کے دین کا نقصان کر جاتی ہیں۔ پہلی چیز الحرص علی المال، مال کی لالچ، اور دوسری چیز عہدے کی لالچ۔ یہ دو لالچ اور دو حصے، دو لالچیں ایسی ہیں جو انسان کے دین کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہیں، اور اتنا انسان کو دین کے اعتبار سے خراب کر جاتی ہیں جتنا دو بوڑھے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا بھی نقصان نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اس فتنے کو جانیں، اس فتنے کو پہچانیں اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی فتنے کے اندر مبتلا ہو کر حلال اور حرام کی تمیز جب کھو بیٹھتا ہے انسان، تو پھر انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم جو ہے وہ دعائیں اٹھاتے ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑاتے بھی ہیں اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور مستجاب الدعوات لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈتے ہیں، کہیں کوئی ایسا شخص مل جائے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین جن کی دعائیں قبول کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو ہم تلاش کرتے ہیں تاکہ ان سے ہم دعائیں کروائیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم خود ہی حلال اور حرام کو چھوڑ دیں اور ہمارا کھانا حلال کا ہو جائے، ہمارا پینا حلال کا ہو جائے، اور ہمارا جو ہے وہ لباس حلال کا ہو جائے، ہمارا رہن سہن حلال کا ہو جائے،
جائے، ہماری جو ہے بچوں کی پرورش حلال کی ہو جائے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس طرح اللہ کے ولی کی اللہ رب العالمین اپنے ولی کی دعا کو قبول کرتے ہیں، ایسے ایک انسان کی جو حلال کی جو ہے وہ بڑا اہمیت حلال کو دیتا ہے، جو حلال رزق کی جو ہے بے پناہ تلاش کرتا ہے، اور حلال کھانے والا، حلال پینے والا، حلال پہننے والا ہے، حلال روزی کی جو کا اہتمام کرنے والا ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ رب العالمین ایسے ہی دعا قبول کرتے ہیں جیسے اپنے ولی کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن طبرانی کی روایت ہے، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنا کھانا پینا جو ہے وہ حلال کا کر لو، اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں کو قبول کر لیں گے، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، لوگ تمہارے پاس دعائیں کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ صرف ایک عمل کر لو، اپنا کھانا پینا حلال کا کر لو۔ اور صحیح مسلم کی روایت، ثم ذکر الرجل، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا، یطیل السفر، جو بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہے، کہاں پر؟ بیت اللہ کے اندر، بڑے دور کا سفر کر کے آیا، اشعث اغبر، اور سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود بال ہیں، اور اتنے دور کا سفر کر کے وہ آیا ہے، یمد یدیہ، اللہ کے ہاں وہاں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر اللہ کے ہاں ہاتھ پھیلائے ہوئے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ بھی عطا کر دے، اے میرے رب مجھے یہ بھی عطا کر دے، اپنے رب کو پکار پکار کر دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی حالت کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس بھی حرام کا، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی پرورش بھی حرام کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو، حرام کھانے والا انسان حج اور عمرے کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے، وہاں پر جا کر پکار پکار کر دعائیں کر لے، میرے بھائی اس کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، لباس بھی حرام کا ہے، اس کی پرورشی حرام کے اندر ہوئی ہے، تو میرے بھائیو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور میرے بھائیو اگر دعا اگر قبول نہیں ہے تو پھر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت ہی دعا ہے، اصل عبادت دعا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو میرے بھائیو اگر دعا قبول نہیں ہے تو پھر باقی عبادات بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اگر چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بن جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، آپ کے اعمال قبول ہو جائیں، تو اپنا کھانا پینا، پہننا، رہن سہن، پرورش یہ سب حلال کی کر لیں، اس مال کے فتنے سے بچ جائیں۔ اس مال کے فتنے کے اندر ہی آ کر انسان اپنا جو ہے وہ دین کا بھی کباڑہ کر بیٹھتا ہے، اپنی دنیا کا بھی کباڑہ کر بیٹھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں ہمیں بتلایا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا کہ رب اشعث، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے، بالکل سادہ سے انسان، غریب مسکین سے لوگ ہیں، مدفوع بالابواب، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے گھر پر چلے جائیں تو لوگ دھتکار کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابر، ان کا کھانا بھی حلال کا ہوتا ہے، ان کا پینا بھی حلال کا ہوتا ہے، اور یہ حلال کھانے والے اپنے بچوں کو حلال کھلانے والے ہوتے ہیں، صرف یہ ہے کہ غریب ہوتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کے ہاں ان کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کی اہمیت یہ ہوتی ہے لو اقسم علی اللہ لابر، اگر یہ اللہ رب العالمین پر کوئی قسم ڈال دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر یہ قسم کھا کر کہہ دیں کہ اللہ کی قسم یہ کام ہوگا، اللہ کی قسم یہ چیز ہو جائے گی، تو اللہ رب العالمین ان کی قسم کا پاس رکھتے ہیں، ان کی یہ ویلیو ہوتی ہے، یہ عزت ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ مال، یہ دولت، یہ اللہ کے ہاں قریب کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قریب کرنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا
یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہیں ہمارے قریب نہیں کرتی، یہ تمہیں جو ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے ہمارے قریب نہیں کرتی، الا من آمن وعمل صالحا، وہ انسان ہمارے نزدیک اہمیت کا حامل ہے، وہ انسان مرتبے اور درجے کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے جو ایمان لانے والا ہے اور نیک اعمال کرنے والا انسان ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مال جو ہے، دولت جو ہے، اس کو اس کی حد میں رکھیں، اس کی اوقات میں رکھیں، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ جو مالی اعتبار سے بہت بڑے ہیں، جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ ان کا حساب کتاب بھی پھر بہت کڑا ہوگا، بہت سخت ہوگا، اور جن کے پاس مال کم ہے ان کا حساب کتاب بھی تھوڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن جب صورت انتہائی قریب ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، اور کوئی سارے کا سارا جو ہے وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان، کوئی انسان بھی اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم تک نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ ان میں سے 2 چیزیں کون سی ہیں؟ عن مالی، 2 سوال اس کے مال کے متعلق، من این اکتسب و فیما انفق، کہاں سے کمایا اور کہاں پر لگایا، یہ 2 سوال مال کے متعلق ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، جس انسان کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا وہ اتنا زیادہ وہاں پر پھنسے گا، اور جس کے پاس مال ہی تھوڑا ہوگا وہ تو سمپل سا اس کا جواب ہوگا کہ یا اللہ، کماتا تھا، مزدوری کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اور جو ہے وہ یہ میرے اخراجات تھے، جو ہے وہ بڑی مشکل سے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، بچوں کی اسکول کی فیس دیتا تھا، اور جو ہے وہ بجلی گیس کا بل دیتا تھا، اور جو ہے وہ بس۔ اور جس کے پاس مال بہت زیادہ ہوگا وہ پھر بہت سخت حساب کتاب کے اندر پھنسے گا، اور جو ہے وہ کئی سال اس کو جو ہے وہ لگ جائیں گے۔ وہ ایک حدیث ہے نا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسکین ہیں، غریب ہیں، وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ وہ اسی وجہ سے جائیں گے کہ وہ حساب کتاب کے اندر پھنسے رہیں گے۔ غریب لوگ، مسکین لوگ کیا اللہ یہاں سے کماتا رہا اور یہاں پر لگاتا رہا، اور امیر لوگ ان کو سمجھ نہیں آ گئی کہاں کہاں سے لایا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے کماتا رہا، اور پھر لگاتا کہاں پر رہا، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کی مثال ایک استاد تھا، ایک ٹیچر تھا، اس نے اس کے جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹ تھے، ان بچوں نے جو ہے وہ ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اتنے سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ بعد میں جائیں گے۔ تو اس نے، استاد نے جو ہے وہ 3 بچے تھے، ان تینوں کو بلایا، ایک کو 10 روپے دیے، ایک کو 100 روپیہ دیا، ایک کو 1000 روپیہ دیا، اور کہا 3 دن کے بعد مجھے ملنا، یہ خرچ کرنے کے بعد، اور جو ہے وہ یہ تندور ہے، اس تندور کے پاس مجھے ملنا۔ اب جو ہے 3 دن کے بعد بچے جب واپس آئے تو اب اس نے ایک بچے کو جس کو 10 روپے دیے تھے اس کو تنور کے اوپر کھڑا کیا، کہاں بھائی آپ نے پیسے کہاں پر خرچ کیے؟ اس نے کہا 10 روپے کی میں نے جو ہے وہ فلاں چیز کھا لی تھی، بس ٹھیک ہے جی، واپس نیچے اتر آیا۔ اب جو ہے وہ دوسرے کو کھڑا کیا تندور کے اوپر، جس کو 100 روپیہ دیا تھا، اسے تھوڑا سا ذہن کے اندر تھوڑا بہت سوچا کہ فلاں چیز بھی کھائی تھی، فلاں بھی لیا تھا، فلاں جگہ پر خرچ کیا، فلاں جگہ پر خرچ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ بھی اتر آیا۔ اب جو 1000 والا تھا اس کے تو ذہن کے اندر چیزیں ہی ختم ہوگی کہ میں نے کہاں پر لگایا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا، اس کے پاؤں جلنا شروع ہو گئے، یوں کرتا رہا، اور جو ہے پھر جو ہے ان بچوں کو بات سمجھ میں آئی۔ استاد نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ یہ دونوں دیکھیں آپ سے پہلے، یہ پہلا بچہ جو ہے وہ چند سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ تنور سے نیچے اتر آیا، اور جو ہے وہ اس نے اپنا حساب کتاب دے دیا۔ اب 100 روپے والا جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگا، شاید 1 منٹ لگا ہوگا۔ اب دوسرا جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں پر 1000 روپے خرچ کیا ہے۔ تو بالکل یہی چیز ہوگی، جس کے پاس جتنا مال ہوگا اس کا حساب بھی اتنا جو ہے وہ کڑا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس مال کے فتنے سے بچیں۔
یہ مال دنیا کا مال دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک دنیا کا مال ہے اور ایک آخرت کا مال ہے. ایک دنیا کی روزی ہے، ایک آخرت کی روزی ہے. دنیا کی روزی، دنیا کا جو رزق ہے، اس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کر رکھا ہے. تو اس لیے دنیا کے رزق کو اللہ رب العالمین نے محنت کے اوپر نہیں چھوڑا، دنیا کے رزق کو اللہ رب العالمین نے مقدر کے اوپر چھوڑا ہے، وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں. اور آخرت کا جو رزق ہے اس کو اللہ رب العالمین نے محنت کے اوپر چھوڑا ہے. اور میرے بھائیو ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری ساری کوشش، ہمارا سارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا اور ہماری ساری کاوشیں، ساری محنتیں وہ اس مال کے لیے ہیں جس مال کو اللہ رب العالمین نے مقدر کے اوپر، نصیب کے اوپر چھوڑا ہے. اور اس مال کو جس کو اللہ رب العالمین نے محنت کے اوپر چھوڑا ہے، آخرت کا مال، آخرت کا رزق، آخرت کی روزی، اس کو ہم نے نصیب کے اوپر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی، نصیب میں ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے، نہیں تو جو ہے وہ اللہ خیر کرنا. میرے بھائیو یہ چیز نہیں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور وہ رزق، وہ روزی جو آخرت کی روزی ہے، آخرت کا رزق ہے، اس کا اللہ رب العالمین نے اس انسان سے وعدہ کیا ہے جو انسان محنت کرنے والا ہے، اس کے لیے کوشش کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، لوگوں اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ اللہ کا سودا جنت ہے. جنت بہت مہنگی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. یہ دنیا کی رزق کے لیے آپ جتنا مرضی بھاگ دوڑ کر لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، آپ کو اتنا ہی ملے گا جو آپ کے مقدر میں ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے. اور میرے بھائیوں وہ روزی، وہ رزق جو ہماری محنت پر جس کا دار و مدار ہے، اس کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، تو میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو ہم اس رزق سے محروم نہ کر دیے جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.